مصنف کی نظر میں ظن اگر کسی حکم کے ساتھ تعلق پاتا ہے تو آپ ظن اور اس کے متعلقہ حکم کو موضوع کی جگہ پہ رکھتے ہوئے پھر اس کے اوپر متعلقہ حکم کا مماثل یا متغیر حکم آپ اس ظن کے اوپر جاری کر سکتے ہیں، چاہے ظن کا متعلقہ حکم جال سے پہلے کے جال کے بعد والے کسی بھی مرحلے میں ہے، فعلیت کے مرحلے میں ہے یا فعلیت سے پہلے کے مرحلے میں ہے، اور ایسی صورت میں وہ اشکال جو قط کے مورد میں آیا تھا اجتماع مثلین اور اجتماع ضدین کا، مصنف کہتا ہے وہ اشکال یہاں پہ وارد نہیں ہوتا، اور اشکال کے وارد نہ ہونے کی وجہ اس نے یہ بیان کی ہے کہ بھئی ظن کا جو متعلقہ حکم ہوتا ہے یہ ظاہری حکم ہوتا ہے فی ذاتے ہی، تعبداً یہ قطعی ہوتا ہے، تعبداً واقعی ہوتا ہے، تو ہم تعبداً نہیں لے رہے، اس کی ذاتی حیثیت میں اس کو لے رہے ہیں، اور ظن کے متعلقہ حکم کی ذاتی حیثیت کیا ہے؟ وہ ظاہری حکم کہلاتا ہے موضوع کے لیے، اور جو حکم ہم اس ظن کے اوپر لگا رہے ہیں وہ حکم واقعی حکم ہے، تو دونوں قسم کے حکم علیکم السلام مثلین اور ضدین کا اشکال تب لازم آتا جب ظن کا متعلقہ حکم اور اس کے اوپر لگایا جانے والا حکم دونوں جو ہیں ایک ہی نوع سے ہوتے، ایک ہی قبیل سے ہوتے۔ یہ ہے مصنف کا نظریہ، آخر میں جا کے اسی کو اس نے ٹوٹل کرنا ہے، درمیان میں اس نے کچھ کیل و کال کا سفر دیا ہے۔ جی فرمائیے۔ جو دوسرا حکم ہم اس موضوع پہ لگا رہے ہیں یہ باقی ہے، ایک حکم جو موضوع میں ہے وہ ظاہری ہے، جو لگا رہے ہیں وہ واقعی ہے۔ ہاں جی، اس کے واقعی ہونے پہ کیا دلیل ہے کہ یہ واقعی ہے؟ ہاں آپ دلیل کی طرح چلے گئے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے گا؟ مثلا مطلب جب اشکال تو تب نہیں بنے گا جب ایک واقعی ہو اور ایک ظاہری ہو، معمول والا واقعی بنا رہے ہیں، جو موضوع میں وہ ظاہری بنا رہے ہیں، ہاں جی، اور اشکال کو دفع کر رہے ہیں، جی، تو واقعی یہ کیسے بنتا ہے؟ باقی کیسے بنتا ہے؟ توجہ فرمائیے، اس گفتگو میں ایک کڑی ہے جو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ وہ سمجھ چکے، اور یہ میں بیان کر چکا ہوں پچھلی بحث میں جب دور والا نقطہ اس نے بیان کیا تھا، پھر میں اس کو رپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ کڑی محذوف ہونے کی صورت میں اشتباہ کا شکار نہ ہو جائے، جیسا کہ حسنین بھائی کے ذہن میں یہ سوال آ گیا۔ ادلہ ہمارے پاس قطعی ہیں یا ادلہ ظنی ہیں، ٹھیک ہو گئی بات؟ ایک دلیل نے ایک حکم بیان کیا ہے، دوسری دلیل نے دوسرا حکم بیان کیا، اب دوسری دلیل جو حکم بیان کر رہی ہے اس حکم کو بھی موضوع چاہیے، پہلی دلیل نے جو حکم بیان کیا ہے اس کو بھی موضوع چاہیے، جو دلیل حکم بیان کرتی ہے وہ اس حکم کے موضوع کو بیان نہیں کرتی، موضوع کا بیان تم نے کسی اور دلیل سے لانا، ٹھیک ہے جی؟ دلیل آئی، دلیل نے آ کے حکم بیان کر دیا، حکم بیان کرنے کے بعد اس کا معاملہ منتہی ہو جاتا ہے، ٹھیک؟ اب اس حکم کے بارے میں جو دلیل نے بیان کیا ہے تمہارے ذہن میں قط آتا ہے، ظن پیدا ہوتا ہے، یہ دلیل کی ذمہ داری نہیں ہے، تو جو ہے مکلف کے ذہن میں
उस हुक्म के बारे में कात पैदा हो, जान पैदा हो, कुछ भी पैदा ना हो, शक पैदा हो, ये दलील की जिम्मेदारी नहीं है। ये तुम्हारे फहम पे डिपेंड करता है। ये तुम्हारा विजदान क्लियर करेगा कि तुम्हारे जहन में अब कैफियत उस हुक्म के बारे में क्या है। वाज़ेह हो गई बात। इसका मतलब फिर ये हुआ कि जान कात शक ये दलील के मदलूलात में से नहीं है। किस दलील के मदलूलात में से नहीं है? जिसने हुक्म को बयान किया है। क्यों उसके मदलूलात में से नहीं है? क्योंकि जिस वक्त उसने हुक्म बयान कर दिया, कैफियत जहन में पैदा होती है हुक्म बयान करने के बाद। जब उसने हुक्म बयान कर दिया तो उसकी दलालत का मरहला खत्म हो गया, उसकी दलालत कंप्लीट हो गई है। दलालत कंप्लीट होने के बाद जो जहन में चीज पैदा हो रही है उसका मतलब नहीं है। लिहाजा मुकल्लफ के जहन में उस हुक्म के बारे में पैदा होने वाली कैफियत उस दलील का मदलूल नहीं है। मदलूल करार देते हो तो वो दौर वाला इश्काल आ जाएगा जो पीछे गुजर चुका है, जिसका प्रोसेस। ठीक है, हुक्म बयान हो गया है, दलील ने हुक्म बयान कर दिया। अब इस हुक्म को क्या चाहिए? मौजू। दलील ने मौजू नहीं दिया है, मौजू फिर कहीं और मकाम से हम उसका पता करेंगे कि ये मौजू इसका कौन है जिस पर ये लगाया गया। ठीक है ना? उसे कहते हैं इहराजुल मौजू या तशखीसुल मौजू। वाज़ेह हो रही है बात। दलील ने कहा है नमाज तुम पर वाजिब है। नमाज क्या होती है कोई पता नहीं। दलील ने सिर्फ वजूब का हुक्म दे दिया, खलस। दलील ने कहा है कि तुम पर जो है काल्ब बरी नजस है तुम्हारे लिए। काल्ब बरी क्या होता है कोई पता नहीं है। ये दलील ने नहीं बताया कि काल्ब बरी की शक्ल क्या होती है, कैसा होता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या अलामत है, क्या शनाख्त। ये काम दलील का नहीं है। मौजू की शनाख्त तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। अब वो शनाख्त जो है तुम उर्फ से करते हो, विधान से करते हो, या खुद इशारे से जाके दोबारा जो है मौजू की किसी और बयान के जरिए जाके शनाख्त लेते हो, ये अलग। मौजू की तशखीस और मौजू के इहराज का प्रोसेस अलग है। इतनी बात क्लियर हो गई ना? अच्छा, जब मौजू का प्रोसेस अलग है, हुक्म का प्रोसेस अलग है, तो हो सकता है कि ये दूसरी दलील में आने वाला हुक्म जिस मौजू पे लगाया गया है वो मौजू जो है वो मुरक्कब हो मिनल अज्जाए। जैसा कि ये भी मुमकिन है, हो सकता है वो मौजू मुरक्कब मिनल अज्जा ना हो। ठीक है अगर जी, जब मुरक्कब मिनल अज्जा हो सकता है तो अब ऐसी सूरत में उसके अज्जा क्या क्या हो सकते हैं? मसलन नमाज के ऊपर आया तो नमाज के अज्जा रुकू है, क़याम है, सजूद है, इला आखिरी 11 अरकान सारे उसके क्या हैं? अज्जा हैं। ये पूरे अज्जा मिलेंगे तो एक मौजू मुतहक्किक होगा जिसका नाम है नमाज। उसके ऊपर हुक्म आएगा इन्नहु वाजिबतुन इन्नहु मुस्तहब्बतुन। ठीक हो गई बात? दलील ने जिसने बयान किया है ये दूसरे वाला हुक्म वाक़ई, इसके मौजू चाहिए था। मौजू का इहराज करने गए तो आगे पता चला इसका मौजू जो है वो है ज़न और ज़न का मुतल्लिका हुक्म, दोनों का मजमुआ मिला के उसके ऊपर ही हुक्म आया। तो चूंकि मौजू का प्रोसेस अलग है, हुक्म का बयान अलग से लिया जाता है, जिसकी वजह से अब ये जो हमने मिसाल दी है कि भाई ज़न और ज़न का मुतल्लिका हुक्म, और उस मुतल्लिका हुक्म को मुसन्निफ ने क्या दर्जा दिया है? हुक्म ज़हरी का। इन दोनों के मजमूए को हमने मौजू की जगह पर रखा है, ऊपर इसके हम हुक्म लगा रहे हैं। जो हुक्म लगा रहे हैं ये हुक्म वाक़ई है, जो हुक्म लगा रहे हैं ये किसी और दलील से लिया गया है, और जिस मौजू पे लगा रहे हैं उस मौजू को हमने कहीं और से तशखीस दिया है, जिसकी वजह से आपके जहन में ये शुबा नहीं आना चाहिए कि वो मौजू की जगह पर रखा हुआ हुक्म जो है। तो ये शुबा इसलिए आपके जहन में आ रहा है कि आप शायद ये समझ रहे हैं कि एक ही दलील से हम वो हुज़ान का मुतल्लिका हुक्म भी ले लेंगे, उसके ऊपर लगाया जाने वाला हुक्म भी उसी दलील से ले लेंगे, और फिर जो ज़ान उसके साथ मिला हुआ है ये भी उसी दलील का मदलूल है। ऐसा नहीं है। सारी चीजें जो है आपने मुख्तलिफ मकामात से इकट्ठी करनी। में आ रही है बात या नहीं आ रही? जी, हमने हुक्म जो मौजू में जो हुक्म था उसको तो बरूफ कर लिया कि ये ज़न का मुतल्लक था। दलील ने आके इसको हुक्म जारी बनाया, ज़न का मुतल्लक था। तो दूसरा मामूल में हुक्म जो है
جو اس قیام کرنے کا مماثل ہے یا مخالف ہے، وہ حکم باقی بنا رہے ہیں اس کو. وہ حکم باقی سوال یہ وہ حکم باقی کیسے ہوا ہے؟ یہ تو پتہ چلا کہ زن کا مطلب واقعی اس لیے کہ اس کو فرض کریں ہم نے قطعی دلیل سے لیا ہے. وہ قطعی دلیل ہے جس نے اس حکم کو بیان کیا ہے. یہاں پہ ثابت ہو رہا ہے کہ زن سے لیا گیا، اس لیے مثال دیتا ہوں، مثال کے ذریعے شاہ نے مثال مانگی تو تھوڑا جواب دیتا ہوں. اذا ظننت بوجوب الصلاۃ، ٹھیک ہو گئی بات، فہی واجبۃ، اگر تجھے ظن ہو جائے اس نماز واجب ہے، فہی واجبۃ، تو اب یہ تمہارے لیے واجب ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک وہ حکم ہے جو ہم نے اس کے اوپر لگایا ہے، ایک وہ وجوب صلاۃ ہے جس کے ساتھ ظن نے تعلق پایا. ٹھیک ہو گئی بات. کہتے ہیں جس وجوب صلاۃ کے ساتھ ظن نے تعلق پایا ہے یہ ماخوذ ہے دلیل ظنی سے. ٹھیک ہے. کیسے پتہ چلا آپ کو؟ ظن کا متعلق ہے وہ. اگر قطعی دلیل سے ہوتا تو اس کا وہ ظن کا متعلق نہ ہوتا، قط کا متعلق ہوتا، اور اس صورت میں وہ حکم ظاہری نہ ہوتا، حکم باقی ہوتا. طے ہو گئی بات. اس کے اوپر جو حکم لگایا جا رہا ہے یہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ کہتے یہ ہم نے جو ہے قطعی دلیل سے لیا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ٹھیک. نماز مومن کے اوپر جو ہے واجب ہے، اور یہ دلیل جو ہے قطعی دلیل ہے. یا اس نے وجوب کا حکم جو دیا ہے، اب اس نماز مومن کے اوپر واجب کی گئی. اچھا بھائی، نماز کے اوپر وجوب کا حکم آ گیا، تو اب ہم یہ حکم جس وقت موضوع کے اوپر لگانے کے لیے گئے تو وہاں ہمیں پتہ چلا کہ وہ موضوع جو ہے اس کا مرکب ہے. یہ حکم وجوب واقعی کا حکم اس پہ تب آئے گا جب آپ کو اس کے وجوب کے بارے میں ظن ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو موضوع کا احراز پھر کسی اور مقام سے ہم کر کے آئے ہیں. وہ موضوع متحقق ہوا ہے تو یہ اس پہ آئے گا. جب تک موضوع متحقق نہیں ہے حکم رکا ہوا ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تصویر ذہن میں آ رہی ہے گفتگو کی یا نہیں آ رہی؟ اچھا، تو چونکہ احکام مختلف راستوں سے مکلف تک پہنچتے ہیں اور ان احکام کو آگے مرتب کرنے کے لیے موضوعات چاہیے، اور جن موضوعات کے اوپر ان احکام کو جاری کیا جاتا ہے وہ موضوعات پھر نفس الطرق سے نہیں لیے جاتے جن طرق سے احکام پہنچتے ہیں، جس کی وجہ سے موضوع کی یعنی موضوع پھر کسی اور راستے سے تشخیص پایا ہے، حکم کسی اور راستے کے ذریعے مکلف تک پہنچا ہے. تو ایسی صورت میں اب موضوع کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کے اوپر یہ حکم لگایا گیا ہے. آپ وہ موضوع، مہم یہ ہے کہ آپ وہ موضوع نفس اسی دلیل سے اس کی تشخیص اور اعراض نہیں لے سکتے جس دلیل نے اس موضوع کے حکم کو بیان کیا ہے. اور یہ دستور ہے تکلم کا، کلام کا. جب حکم بیان کیا جاتا ہے تو حکم بیان کرنے والی دلیل اس حکم کے موضوع کو بیان نہیں کرتی. اس لیے فقہ میں جب آپ آ کے دیکھیں گے وسائل الشیعہ میں تو کچھ حدیثیں وہ ہیں جو شرعی موضوعات کی کیفیت کو بیان کرتی ہیں، شرعی موضوعات کے اجزاء کو بیان کرتی ہیں، وہ ان کے احکام کو بیان نہیں کرتی. اور کچھ ادلہ وہ ہیں جو شرعی موضوعات کے پھر اوپر مرتب ہونے والے احکام کو بیان کرتی ہیں. مثلا نماز کے باب میں آپ جائیں گے تو وہاں بہت ساری حدیثیں ملیں گی جو رکوع کو بیان کرتی ہیں، سجود کو بیان کرتی ہیں، الی آخر واقعی اجزاء کو بیان کرتی ہیں. لا صلاۃ الا بالفاتحہ کیا بیان کر رہی ہے یہ حدیث؟ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ فاتحہ واجب ہے؟ وجوب کا معنی یہاں سے نہیں لے سکتے. کیوں نہیں لے سکتے؟ وہ ساری فنی تفصیل اس کے اندر موجود ہے. یہ اس کے کیا ہے؟ فاتحہ کے جز ہونے کو بیان کر رہی ہے. الصلاۃ اولھا نیہ وآخرھا التسلیم، یہ بھی حدیث
کیا بیان کر رہی ہے؟ یہ اجزاء بیان کر رہی ہے. لہذا موضوع کے اجزاء یا موضوع کی شکل و صورت یا موضوع کا وجود کیسے متحقق ہوتا ہے؟ یہ جو شرعی موضوعات ہیں ان کو شارع نے خود بیان کیا ہے. جو عرفی موضوعات ہیں، عرفی موضوعات سمجھتے ہو، یعنی آپ کے روزمرہ کی سبزیاں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، افعال ہیں آپ کے گھریلو، یہ چونکہ عرف کے اندر پہلے سے ہی معروف ہیں کہ یہ فعل جو ہے کیسے تحقق پاتا ہے، یا یہ فعل جو بولا گیا ہے تو خارج میں اس کا مصداق کیا ہے، عرف ان کی تشخیص خود رکھتا ہے. تو شارع نے پھر ان کو بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، چونکہ اس کی تشخیص پہلے سے ہی عرف کی نظر میں موجود تھی. شریعت نے صرف اس کا حکم دے دیا. تو جو موضوعات عرف عام کے نظر میں مشخص نہیں تھے، پہلے شارع نے ان کو مشخص کیا ہے، مشخص کر کے پھر ان کا حکم بیان کیا ہے. تو لفظ پھر جو ہے اسی پر اگر توجہ دو تو دو حصے ہو جائیں گے. ایک حصہ وہ جس نے موضوع بیان کیا ہے، دوسرا حصہ وہ جس نے حکم بیان کیا. جب دو حصے ہو گئے تو پھر اس کا نتیجہ کلیئر ہے، جس نے حکم بیان کیا ہے سیم وہ دلیل اس حکم کے موضوع کو بیان نہیں کرے. تصویر ذہن میں آئی ہے، گفتگو کی نہیں ہے. اچھا، پھر میں آپ ریپیٹ کرنے لگا اسی بات کو. مصنف نے موقف دیا ہے کہ زانی کے مورد میں زن جس حکم کے ساتھ تعلق پاتا ہے اس حکم کو اور زن کو دونوں کو ملا کے آپ موضوع قرار دیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک دوسرا حکم مغایر یا مماثل جاری کیا جائے. عقلاً ایسا ممکن ہے، اور کل بھی یہ لفظ عقلاً اور ممکن میں بول چکا ہوں، چونکہ مصنف کی بات ساری عقلی امکان میں چل رہی ہے، خارجی وقوع میں نہیں چل رہی ہے. عقل اس کو ممکن سمجھتی ہے، عقل اس کو گنجائش دیتی ہے، ایسا ہونے کو عقل درست سمجھتی ہے. اچھا، رہی یہ بات کہ اس کے اوپر وہ اجتماع مثلین وغیرہ اشکال آئے گا یا نہیں آئے گا، تو مصنف نے کہا ہے کہ یہ اشکال نہیں آئے گا، اور اشکال کے وارد نہ ہونے کی وجہ اس نے یہ بیان کی ہے کہ زن کا متعلقہ حکم ظاہری ہے اور اوپر جو لگایا جا رہا ہے وہ اور ہے، دونوں ایک قبیل سے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ اشکال وارد نہیں. یہ اس نے موقف اپنا دے دیا. اس موقف کو پھر اس نے مضبوط کرنے کے لیے دو اشکال بنائے ہیں. وہ دونوں اشکال جو ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک اشکال کل ہم نے بیان کیا تھا، اور وہ یہ تھا، اشکال کرنے والے نے اشکال کر دیا کہ بھئی آپ نے جو تصویر دی ہے نا بات کی کہ وہ حکم ظاہری ہے اور جو لگایا گیا حکم واقعی ہے، جس کی وجہ سے دونوں کی قبیل ایک نہیں ہے، تو لہذا اشکال لازم نہیں آئے گا. کہتے ہیں یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ وہ زن کا جو متعلقہ حکم ہے وہ فعلیہ سے پہلے کے مرحلے کا ہے، اس کا رتبہ فعلیہ سے پہلے والا رتبہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھئی زن نے ایک حکم کے ساتھ تعلق پایا ہے، اور پھر اس زن اور حکم کے مجموعے کو سامنے رکھ کے شارع اس کے لیے ایک واقعی حکم جعل کرتا ہے. واقعی حکم کو جعل کرنا عقل تبھی ممکن سمجھتی ہے جب وہ زن کا متعلقہ حکم ابھی جعل سے پہلے کے مرحلے میں ہو. اگر جعل کے مرحلے کو عبور کر چکا ہے، فعلیت کے مرحلے میں آ چکا ہے، تو پھر پہلے ایک فعلی حکم اس موضوع کے لیے شارع کی طرف سے آ چکا ہے، دوبارہ ایک واقعی حکم شارع جعل کرے گا تو دو فعلی حکم جمع ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گئی بات؟ مصنف نے کہا جب دو فعلی حکم جمع ہو جائیں گے تو فعلیین کے اجتماع سے اجتماع لحاظان والا اشکال، اجتماع مثلین والا اشکال آ جائے گا. مصنف نے کہا بھائی فعلیین ہوں گے، وہ بھی فعلی ہے یہ بھی فعلی ہے، اس کے باوجود جو ہے اشکال نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو فعلی حکم ظاہری کے ساتھ لفظ لگا ہوا ہے اس کا معنی کچھ اور ہے، اور جو حکم واقعی کے ساتھ لفظ فعلی لگا ہوا ہے اس کا معنی کچھ اور ہے. اشکال تب تھا مثلین ضدین کا جب فعلیت کا معنی دونوں مقام پہ ایک ہوتا. یہ ہے کل کا اشکال. اب اسی اشکال سے جڑا ہوا ایک دوسرا اشکال اس نے نکالا ہے، اور شرح نے کہا ہے کہ دوسرے اشکال کی یہاں گنجائش نہیں تھی. ان دونوں میں جو نقطہ ملحوظ رکھا گیا ہے میں اس کو بیان کر دیتا ہوں، اور آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے کہ شرح کی یہ بات ٹھیک ہے کہ مصنف سے یہ دوسری بات جو ہے وہ زائد تکرار ہو گیا ہے. پہلے اشکال میں اس نے جواب کس کے ساتھ دیا ہے؟ فعلیت کے دو الگ معنی بیان کر کے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، جو دوسرا پھر اشکال اٹھایا ہے وہ کہتا ہے بھائی چلو ٹھیک ہے بھائی دو حکم جعل ہو گئے،
ایک ظاہری ایک واقعی، وہ بھی فعلی یہ بھی فعلی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے فعلیت کے دو معنی دے کے پچھلے سوال سے تو جان چھڑوا لی مثلین والے سے، لیکن کیا فعلی اور ظاہری، فعلی الواقعی اور فعلی الظاہری جمع ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے فعلیت کے دو معنی بیان کر کے کس سے جان چھڑوا لی کہ مثلین اور ضدین کا اشکال وارد ہے؟ لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا حکم واقعی الفعلی اور حکم ظاہری الفعلی جمع ہو سکتے ہیں؟ کہتے جمع ہونے میں کوئی پرابلم نہیں، جمع ہونے میں کوئی اشکال نہیں۔ ایک موضوع کے لیے دو حکم ہوں، ان میں سے ایک ظاہری الفعلی ہو ایک واقعی الفعلی ہو، دونوں ایک ہی وقت میں اس کے لیے ہوں، اور دونوں کے جمع ہونے میں، اس موضوع واحد میں جمع ہونے میں کوئی اشکال نہیں۔ اب یہ جو فعلی اور ظاہری، فعلی الواقعی اور فعلی الظاہری، ان دونوں کے جمع ہونے کو اس نے بیان کیا ہے۔ یہ جمع ہونا کا بیان جو ہے ہم پچھلے جواب سے سمجھ رہے تھے۔ کیسے سمجھ رہے تھے؟ جب اس نے کہا تھا کہ بھئی اجتماع مثلین کا اشکال لازم نہیں آتا، اشکال لازم نہ آنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، لیکن مصنف نے اس بات کے دو حصے کر دیے، ایک حصہ دوسرے اشکال میں بیان کیا ہے، ایک حصہ پہلے اشکال میں بیان کیا۔ تو شرح نے کہا جب یہ حصہ اس پہلے مقام پہ سمجھا جا رہا ہے تو مصنف کو الگ سے پھر بیان کرنے کی احتیاج نہیں تھی۔ یہ سن لیں، اس کا جو ہے بہت چلا گیا ہے۔ ان قلتا کیف یمکن ذالک، ذالک یعنی یہ جو تم نے جال، ذالک کا اشارہ جال کی طرف ہے۔ کون سا جال؟ کہ پہلے ایک حکم ظاہری الفعلی اس کے لیے موجود ہے، اوپر سے اس کے لیے ایک حکم واقعی الفعلی بھی جال ہو گیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وحال ہوا الا انہ یکون مستلزما، کیا اس سے یہ بات لازم نہیں آ رہی لاجتماع مثلین، دو فعلی جمع ہو گئے ہیں یا ضدین جمع ہو گئے ہیں؟ قل تو لا باس بے، کوئی حرج نہیں ہے بے اجتماع الحکم الواقعی الفعلی بذاک المعنی، حکم واقعی الفعلی بذاک المعنی، بذاک المعنی کا اشارہ ہے وہ جو ہم حکم واقعی کے ساتھ لفظ فعلی کا ترجمہ دے چکے ہیں، اس کا جمع ہونا لا باسا مع حکم آخر فعلی، درمیان میں میں نے دو لفظ چھوڑ دیے ہیں، سمجھ گئے ہو؟ چونکہ یہاں اس نے فوکس ہی کیا ہے ان کے جمع ہونے کو۔ لا باسا لا حرج، یعنی کوئی حرج نہیں ہے، جمع ہو سکتا ہے حکم واقعی الفعلی کس کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے؟ مع حکم آخر، ایک دوسرے حکم کے ساتھ۔ وہ دوسرا حکم کون سا ہے؟ یعنی حکم ظاہری فعلی جمع ہو سکتا ہے۔ کس مقام پہ جمع ہو سکتا ہے؟ فی مورد ہی، اس حکم ظاہری فعلی کے مورد میں۔ کون جمع ہو سکتا ہے؟ حکم واقعی الفعلی۔ حکم واقعی الفعلی، یہاں فعلی کا اشارہ اس نے دیا بذاک المعنی کہہ کے کہ اے لو قاطع بہ من باب الاتفاق لا تنجز، حکم واقعی کے ساتھ لفظ فعلی لگا ہوا ہے، اس فعلی کا معنی یہ ہے کہ جیسے ہی مکلف کو اس کے حکم کا پتہ چلے گا لا تنجز، تو مکلف کے حق میں وہ منجز ہوتا ہے۔ اچھا، یہ دوسرا حکم فعلی کون سا؟ بے مقتضا الاصل، جو اصل کے مقتضا سے لیا گیا ہے یا ہمارا مقتضا سے لیا گیا ہے، او دلیل یا ایک ایسی دلیل کے اقتضا سے لیا گیا ہے، جو دلیل کس بات پہ دلیل کا ہے؟ او دلیل اوخذا، وہ دلیل اوخذا کی ضمیر دلیل کی طرف جائے گی، وہ دلیل جس کو اخذ کیا گیا ہے فی موضوع ہی، جس کے موضوع میں اخذ گیا گیا، سوری اوخذا کی نائب فعل زن آ رہی ہے، جس دلیل کے موضوع میں اخذ کیا گیا ہے الزن بالحکم کو بالخصوص، علامہ سیاتی، جیسا کہ یہ تفصیل آگے آئے گی، من التحقیق، اور وہ تفصیل کیا ہے؟ وہ تحقیق ہے کس بات کی؟ فی التوفیق بین الحکم الظاہری والواقعی، یعنی حکم ظاہری الواقعی، حکم ظاہری الفعلی اور حکم واقعی الفعلی دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ اس کی مزید تحقیق دوبارہ آئے گی۔ موضوع کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یہ دلیل موضوع ہی کی ضمیر جا رہی ہے دلیل کی طرف، اس دلیل کے موضوع میں زن کو اخذ کیا جائے، یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ دلیل نے ایک حکم بیان کیا ہے اور اس حکم کے موضوع میں زن کو اخذ کیا گیا، تو ایسے مورد میں
حکم واقعی الفعلی اس زن کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے۔ غلام رسا آپ تشویش میں چلے گئے ہیں۔ ہاں جی، دوسرا مطلب نیا موضوع، نئی گفتگو، پچھلی جتنی سمجھ آئی ہے اسے اتنا کافی سمجھیں، جتنا رہ گیا ہے دوبارہ جو ہے وہ مراجعہ کریں، مباحثہ کریں، کیونکہ اس کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ میں اس پہ زیادہ وقت لگاؤں۔ ہو سکتا ہے کوئی بات بیان کی عجلت کی وجہ سے مبہم رہ گئی ہو، امکان موجود ہے، لیکن یہ کہ آپ مراجعہ کریں گے تو وہ سمجھ آ جائے گی، اس میں کوئی دقیق چیز نہیں ہے تشویش کی بحث بنے۔ اچھا، الامر الخامس الموافقت الالتزامیہ۔ اب دھیان جو ہے اس نئے بیان کی طرف رہے، کیونکہ اس کے لیے ہمیں اب نئی تمیز چاہیے اور سمجھانے کے لیے ایک نئی تقریر چاہیے۔ پچھلی بات سے یہ بات اب وابستہ نہیں ہے، گفتگو کا حصہ پچھلا تمام ہو چکا ہے۔ جی توجہ فرمائیے، انسان کو جب کسی شے کے بارے میں علم حاصل ہوتا ہے تو وہ شے یا تو ایسی ہے کہ جس پہ عمل کیا جائے، انجام دی جانے والے امور میں سے ہے، یا وہ شے ایسی ہے کہ انجام دیے جانے والے امور میں سے نہیں ہے، ان امور میں سے ہے جن کو فقط سمجھا جائے، مانا جائے۔ ٹھیک ہے جی؟ اگر وہ چیز ان امور میں سے ہے جن میں صرف ان امور کو سمجھنا مقصود ہے، تو ایسی شے کا مکلف جب علم حاصل کرتا ہے تو علم حاصل کرنے کے بعد اب دو مرحلے ہیں۔ توجہ ہے، شے کا علم پہنچ گیا ہے، علم کے پہنچنے کے بعد اب کتنی مرحلے ہیں شے کے اندر؟ دو۔ ایک مرحلہ ہے قلبی رضا کا، کہ آپ اس علم پر اپنے دل سے راضی ہو جائیں، اپنے علم پہ دل سے راضی ہو جائیں، اپنے علم کو اپنے دل سے تسلیم کر لیں۔ دوسرا مرحلہ ہے عمل کا، کہ آپ اپنے اس علم کے مطابق اس کی موافقت میں عمل کو انجام دیں۔ واضح ہو رہی ہے بات کہ نہیں ہو رہی؟ اگر وہ شے المعلوم جس کا آپ نے علم حاصل کیا ہے وہ ان امور میں سے ہے کہ جو بجا نہیں لائے جاتے، ان کو کہا جاتا ہے امور اعتقادیہ۔ امور اعتقادیہ میں جب کسی امر اعتقادی کا علم حاصل ہو جاتا ہے آپ کو، تو علم کے حاصل ہونے کے بعد ضروری ہے انسان اپنے اس علم پر قلبی رضا کا اظہار کرے، دل سے اس کو تسلیم کرنا، دل کا اس پہ راضی ہو جانا مطلوب ہے۔ اگر آپ کو اس شے کا علم تو حاصل ہو گیا ہے مگر آپ کا دل آپ کے اس علم پہ راضی نہیں ہوا ہے تو وہ چیز آپ کی عقیدہ نہیں کہلائے گی۔ توجہ ہے؟ انسان کو علم ہے مولا امیر علیہ السلام امام برحق ہیں، انسان کو علم ہے جناب محمد ابن عبداللہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ آخری نبی ہیں، وہاکذا جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کو علم پہنچ گیا ہے، علم حاصل ہو گیا ہے ادلہ کی روشنی میں کہ یہ اللہ کا نبی ہے، ادلہ کی روشنی میں آپ کو علم حاصل ہو گیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے امام ہے۔ علم کے بعد اگلا مرحلہ ہے کس کا؟ قلبی رضا کا۔ آپ دل سے مولا امیر کی امامت پہ راضی ہو گئے ہیں تو اب وہی علم تمہارا عقیدہ ہو جائے گا،
اور اگر آپ کا دل راضی نہیں ہے، علم ہے کہ علی امام ہے مگر دل راضی نہیں ہے، توجہ ہے، تو وہ تمہارے لیے عقیدہ نہیں۔ ایسے بہت سے لوگ موجود تھے اس زمانے میں جو دل سے جان چکے تھے کہ علی امام ہے، مگر علی سے بغض کی وجہ سے انہوں نے امامت کو قبول، دل ان کا راضی۔ تو آپ یہ نہیں کہتے جن کا دل راضی نہیں تھا علی کے امام ہونے پہ، ان کو علم بھی نہیں تھا ان کے امام ہونے کا، توجہ ہے۔ امامت کے انکار سے ان کا جاہل ہونا ثابت نہیں ہوتا کہ علی امام کی امامت سے وہ جاہل تھے، نہ علی امام کی امامت کا ان کے پاس علم تھا، کیونکہ علم کے لیے امامت کو پروف کرنے کے لیے دلیل چاہیے، دلیل مکمل ہو چکی ہے کہ یہ امام برحق ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ وہ واقعہ جو ہے مباہلہ کا، اس کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ جس وقت انہوں نے مباہلہ کیا ہے مسجد کے اندر، تو جو ان کے پادری تھے وہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ نبی ہے، لیکن وہ مان نہیں رہے تھے، یعنی دل سے انہوں نے رضا کا اظہار نہیں کیا، دل ان کا جو ہے وہ تسلیم نہیں کر رہا تھا، لیکن علم ان کو حاصل پہنچ گیا تھا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ چکا ہے، ٹھیک ہے، علم آ چکا ہے، اس کے باوجود وہ بحث کر رہا ہے۔ کیوں بحث کر رہا ہے؟ چونکہ ابھی تک اس نے دل اس کا جو ہے وہ نہیں چکا ہے، دل نے ابھی تسلیم نہیں کیا ہے، دل نے ابھی رضا کا اظہار نہیں کیا ہے، لہذا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اور چیز ہے، دل کی رضا اور چیز ہے۔ انسان کے پاس شے کا علم ہے مگر دل راضی نہیں ہے تو وہ چیز انسان کا عقیدہ نہیں کہلاتی۔ علی امام کی امامت کے علم کے ساتھ ساتھ دل بھی راضی ہونا چاہیے علی کے امام ہونے پر، تو پھر یہ تمہارا عقیدہ ہے۔ صرف علم ہونے سے وہ علم، محض علم، مجرد علم بدون رضا القلب عقیدہ نہیں کہلاتا۔ جب بدون رضا القلب انسان کا علم عقیدہ نہیں کہلاتا تو یہاں سے ثابت ہو گیا کہ عقائدی امور میں علم اور رضا دونوں مطلوب ہیں۔ تو جو ہے علم اور قلبی رضا دونوں مطلوب ہیں، قلبی رضا شرط ہے، اس کے بغیر تمہارا وہ علم، تمہارا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ خلاص نا، اب اس کو سائڈ پہ رکھو۔ اب آ جاؤ ان امور کی طرف جو ہیں اعمال سے تعلق رکھتے ہیں، بجا لانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ علم حاصل ہو گیا ہے، نماز واجب ہے، علم حاصل ہو گیا ہے فلاں چیز مستحب ہے، علم حاصل ہو گیا ہے فلاں چیز واجب ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس حکم کے بارے میں، حکم شرعی کے بارے میں جب انسان کو علم حاصل ہوتا ہے تو یہ علم اور یہ قط ایک چیز کا تقاضا رکھتا ہے اور اس پر سب علماء متفق ہیں، وہ کیا؟ الموافقت العملیہ۔ موافقت عملیہ کا تعلق جسمانی فعل سے ہے، قلبی فعل سے نہیں ہے، تو جو ہے علماء جی، عقل کہتی ہے کہ اس مکلف پر جس حکم کا اسے علم اور قط حاصل ہو گیا ہے اس حکم کے مطابق اور اس کی موافقت میں یہ اس کو چلنا چاہیے، موافقت چاہیے، قط کی موافقت کرے، وہ حرام ہے تو پرہیز کرے، یہ موافقت ہوگی، وہ واجب ہے تو بجا لائے، یہ موافقت ہوگی۔ تو امور اعمالیہ میں، افعالیہ میں جب ان کا انسان کو قط اور علم حاصل ہوتا ہے تو یہ قط اور علم کیا تقاضا کرتا ہے؟ موافقت عملیہ کا، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ قط جو ہے یہ منجز ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو تنجیز کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے اس علم اور قط کی مطابقت اور موافقت میں عمل کو انجام دے۔ تو موافقت عملیہ کا تقاضا کر رہا ہے کیا؟ وہ قط اور علم جو حاصل ہوا ہے اس حکم شرعی کے بارے میں، ٹھیک ہو گئی بات؟ یہاں ایک سوال ہے، علم کے بعد ایک قلبی رضا ہے، ایک عملی اطاعت ہے، کہاں؟ اعمال میں۔
عقائد میں صرف قلبی رضا تھی، چونکہ وہ بجا لائے جانے والی چیز تھی ہی نہیں، تاکہ وہاں موافقت عملیہ کا تقاضا کرتا. توجہ ہے، چونکہ وہاں پر یہ آپشن وہاں موجود نہیں تھا، وہاں آپشن ہی فقط ایک تھا، کون سا؟ قلبی رضا کا. آپ نے کہا کہ علم کے ساتھ اس کا ہونا ضروری ہے، پھر وہ تمہارا عقیدہ مکمل ہوگا. عقائد میں تو دونوں موجود ہیں، اعمال میں تو دونوں آپشن موجود ہیں. جب انسان کو علم حاصل ہوا ہے کہ فلاں چیز شریعت کی طرف سے واجب ہے، تو دل سے اس کے واجب ہونے پہ راضی ہونا، مکلف راضی ہو جائے، بھائی میں راضی ہوں، ٹھیک ہے، جو واجب ہو گیا بھی میں واجب ہونے پہ راضی ہوں. جو حرام ہے ٹھیک ہے میرا مولا، میں اس کے حرام ہونے پہ، ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ تھے نا جو شریعت کی طرف سے کچھ چیزیں حرام کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ راضی نہیں ہیں، حرام نہیں ہونی چاہیے تھی، چوری چوری بھی پی لیتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دل سے ناراض تھے کہ حضور نے ان کو حرام کیوں کیا. تو اب جس وقت حضور نے یہ مسجد نبوی کے اندر اعلان فرمایا کہ فلاں چیز جو ہے وہ حرام ہے، تو آپ کے اس بیان سے اس کی حرمت کا علم پہنچ گیا. ٹھیک ہے، حرمت کا علم پہنچنے کے بعد اب یہ علم تقاضا رکھتا ہے کس بات کا؟ کہ بھئی عمل بجالا اس قط کے مطابق. اچھا، عملی موافقت کا تقاضا رکھتا ہے، قلبی موافقت کا بھی یہ تقاضا رکھتا ہے یہ علم یا نہیں رکھتا ہے؟ یہ بحث ہے آج کی. موضوع سمجھے نا؟ کیا بحث ہوئی بعد میں آگے، پہلے موضوع تو سمجھے. وہ تمہارا علم، وہ تمہارا قط، ٹھیک ہے، تقاضا کرتا ہے کس چیز کا؟ عملی موافقت کا. تو جس طرح وہ عملی موافقت کا تقاضا رکھتا ہے وہ علم، آیا وہی علم مکلف سے قلبی رضا کا یعنی قلبی موافقت کا بھی تقاضا کرتا ہے یا تقاضا نہیں کرتا ہے؟ تو بحث کا موضوع کس بات میں ہے؟ قلبی رضا میں ہے. وہ قلبی رضا اس قط کے لوازمات میں سے ثابت ہو رہی ہے یا ثابت نہیں ہو رہی؟ جب تقاضا کر رہا ہے تو پھر اس کا وہ اثر ہو جائے گا نا. عملی مطابقت کو ہم نے اس کا اثر قرار دیا ہے، یاد ہوگا آپ کو. ہم نے کہا ہے کہ یہ عملی مطابقت جو ہے اس قط کے لیے کیا ہے؟ یہ اس کا اثر لازم ہے. اس کا اثر لازم یہ ہے کہ عقل کہتی ہے کہ اس کے مطابق عمل انجام دے. انجام دینے کی صورت میں یہ مستحق ثواب ہوگا، مخالفت کی صورت میں مستحق عقاب ہوگا. ٹھیک، تو اس قط کے مطابق چلنے کو عقل اس قط کا اثر قرار دے رہی ہے، اثر لازم قرار دے رہی ہے. سوال یہ ہے کہ وہ جو قلبی رضا ہے وہ بھی اس قط کا اثر لازم ہے یا اس کا اثر لازم نہیں ہے؟ مصنف کہتا ہے میری تحقیق کے مطابق قلبی رضا اس قط اور علم کا اثر لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جب اس کا اثر لازم نہیں ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ قلبی رضا کے بغیر بھی قط کے مطابق تم عمل کو انجام دے دو تو اطاعت حاصل ہو جائے گی. بات کی کوئی تفسیر ذہن میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ ہے موضوع کے اندر داخل ہونے سے پہلے کچھ اس کا ذرا جغرافیہ ہے، گراؤنڈ میں کوئی تھوڑے اور نکات ہیں میں وہ لگا دوں. علماء نے کہا ہے، اب یہ علماء کی بات ہے، مصنف کی نہیں ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں، جو ہے نا توسلیات تعبدیات کے مقابلے میں ان میں تو قلبی رضا اور عملی مطابقت، ایک مطابقت عملیہ ہے، ایک وہ قلبی رضا. قلبی رضا کا نام چلو ہم جو ہے وہ مطابقت قلبی رضا دیتے ہیں. الموافقت القلبیہ، الموافقت العملیہ. وہ کہتے ہیں کہ توسلیات میں تو ان دونوں کے درمیان انفکاک ممکن ہے. وہ کیسے؟ کہتے وہ اس طرح کہ ایک بندہ جو ہے وہ دل سے راضی ہے اس حکم شرعی پر جس حکم شرعی کا وہ عمل رکھتا ہے، مگر یہ ہے کہ اس کو انجام دینے کا موقع نہیں ملا. کیوں؟ اس لیے کہ جو توسلیات ہوتے ہیں وہ کسی اور نے انجام دے دیا ہے. مثلا وہ واجب کفائی ہوتے ہیں، واجب عینی نہیں ہوتے. توسلیات جو ہیں واجب، یہ ذہن میں رہے کہ واجب توسلی جتنے بھی ہیں سارے کیا ہیں؟ واجب کفائی ہیں. کوئی بھی ان کو انجام دے تو
ادا ہو جاتا ہے. مثلا میت کیا کام ہے؟ ٹھیک، میت کو غسل دینا واجب ہے، یہ علم ہے. میں جو ہے راضی ہوں بھائی، غسل دینا چاہتا ہوں اور میں راضی ہوں ایسا حکم شرعی پر، مگر یہ ہے کہ مجھے عملی طور پر انجام دینے کا موقع نہیں ملا، کسی اور نے انجام دے دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں قلبی رضا موجود ہے بدون عمل، اور عمل بدون قلبی رضا بھی ہو سکتا ہے. بھائی وہ کیسے؟ کہتے ہیں وہ اس طرح کہ ایک بندہ دل سے راضی نہیں ہے، ٹھیک، اور اسے مجبور کر دیا جائے کہ میت کو غسل دے دے، تو میت کا غسل متحقق ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو توسلی احکام ہیں. اب بندہ جو ہے وہ بیگم کو کہے کہ جو ہے وہ میرا لباس پاک کر دے، ابا پاک کر دے، میری جوتے نجس ہو گئے پاک کر دے، وہ پاک کر دے، دل سے راضی نہیں ہے تو بھی پاک ہو جائے. ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ کے لیے سہولت کے لیے میں نے مثال دے دیا. توسلیات میں قلبی رضا شرط نہیں ہے، قلبی رضا نہیں ہے تو بھی جو ہے وہ عمل انجام دیتے تو عمل متحقق ہو جاتا ہے. تو توسلیات میں جو ہے وہ قلبی رضا اور مطابقت عملیہ، ان دونوں کے درمیان انفکاک موجود ہے، دونوں کی طرف سے. وہ اس کے بغیر، یہ اس کے بغیر، دونوں متحقق ہو سکتے ہیں. لیکن تعبدیات میں علماء یہ کہتے ہیں کہ قلبی رضا عملی موافقت کے بغیر ہو سکتی ہے، لیکن موافقت عملیہ قلبی رضا کے بغیر نہیں ہو سکتی. بات کس کی ہو رہی ہے؟ تعبدیات. وہ کیسے؟ کہتا ہے ایک بندہ نماز کے وجوب کو دل سے تسلیم کرتا ہے، بولا تو نے مجھ پر نماز واجب کیا، میں راضی ہوں، مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہے کہ تو نے اس پر مجھ پر تو نے کیوں واجب قرار دیا، میں راضی ہوں. پڑھتا نہیں ہے تو قلبی رضا موجود ہے جی. اس لیے اسے گناہگار کہا جاتا ہے، منکر نماز نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے، لیکن جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے، عملی موافقت انجام دے رہا ہے، اس علم کے مطابق اس علم کی عملی موافقت انجام دے رہا ہے، اور دل میں اس عمل پہ راضی نہ ہو اور عمل عبادی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ عبادی نہیں رہے گا جب دل کے اندر وہ اس کے رضا نہیں ہے. لہذا تعبدیات میں آپ قلبی رضا متحقق ہو سکتی ہے عملی موافقت کے بغیر، مگر عملی موافقت اس کے بغیر متحقق نہیں ہو سکتی. کون بول رہے ہیں؟ علماء. مصنف کہتا ہے نہیں بھائی، میرا یہ نقطہ ہے کہ جو قلبی رضا ہے نا اور یہ عملی موافقت، یہ قط کا یہ لازم ہے، وہ لازم نہیں ہے. اگر کوئی عمل اس کے بغیر نہیں ہو رہا ہے اور اس کے انجام اور تحقق پانے کے لیے اس کو شرط قرار دے رہے ہیں تو کسی اور دلیل سے ثابت کریں گے. یہ قط تقاضا نہیں کرتا کہ بھئی عملی اطاعت کے ساتھ ساتھ قلبی رضا بھی ضروری ہے. میری بحث اس میں ہے. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ میں یعنی میرا نقطہ نظر، مصنف فرماتے ہیں میرا نقطہ نظر یہ نہیں ہے کہ جو عملی اطاعت ہے اس کے تحقق اور اس کی صحت کے لیے یہ ساتھ ہونی چاہیے یا اس کے بغیر بھی اس کا تحقق ہو جاتا ہے. اس کی تحقق اور صحت میں بحث نہیں کر رہا ہوں میں کہ قلبی رضا کے بغیر یہ عبادی عمل جو ہے یہ صحیح سمجھا جائے گا یا صحیح نہیں سمجھا جائے گا، یہ میری بحث نہیں ہے. میری بحث اس میں ہے کہ جس طرح یہ عملی موافقت اس کا اثر لازم ہے، عقل نے کہا ہے کہ قط کے مطابق عمل انجام دے، اسی طرح آیا عقل یہ بھی کہتی ہے کہ کل دل سے تیرا راضی ہونا بھی ضروری ہے، دل سے راضی ہونے کو بھی ضروری قرار دیتی ہے. کس پہ؟ اس علم پہ جو اس کے پاس ہے. کہتے ہیں عقل قلبی رضا کو اس کا اثر لازم نہیں سمجھتی. باقی رہی یہ بات کہ کسی عبادی عمل میں قلبی رضا کے بغیر اس کی صحت متحقق ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ میرا موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اگرچہ اس پہ پھر دوبارہ اس نقطے پہ آئے گا، جب اس نقطے پر آئے گا بحث کرے گا تو پھر میں وہ بیان جب آئے گا تو انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم دیں گے. فی الحال صرف موضوع کی شناخت حاصل کر لیں کہ موضوع وہ کیا دینا چاہتا ہے.
وہ عمل کی وہ جو عملی موافقت اس نے انجام دی ہے، عملی موافقت سمجھ گئے ہو نا، اپنے علم کے مطابق جو اس نے عمل انجام دیا، عبادی عمل، آیا اس کا متحقق ہو گیا ہے قلبی رضا کے بغیر یا متحقق نہیں ہوتا؟ اس عمل کے تحقق میں صحت میں بحث نہیں ہے، بحث کس میں ہے؟ اس قط کے اثر لازم میں، کہ عملی موافقت تو اس کا اثر لازم ہے، عقل کہہ رہی ہے۔ تو جس طرح اس عملی اطاعت کو عقل نے اس کا اثر قرار دیا ہے، قلبی رضا کو بھی عقل اس کا اثر لازم مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ مسلم کہتے ہیں اس کو اثر لازم نہیں مانتی۔ کو موضوع سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا؟ جی، الامر الخامس الموافقۃ الالتزامیہ، موافقت التزامیہ سے مراد ہے قلبی رضا۔ الموافقت یعنی علم کے قط کے مطابق، التزام یعنی دل کا راضی ہونا، دل کا تسلیم کر لینا۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ حال تنجز التکلیف بالقط، قط کی وجہ سے جب تکلیف منجز ہو جاتی ہے تو تکلیف کا منجز ہونا قط کی صورت میں کما یقتضی موافقتہ عملا، جیسا کہ وہ تنجز تقاضا کرتا ہے موافقتہ عملا، کہ اس قط کی موافقت کی جائے عملی طور پہ۔ موافقتہ یعنی قط کی موافقت، عملی طور پہ قط کی موافقت کی جائے، جس طرح یہ تقاضا کرتی ہے حال یقتضی۔ اب یہ حال دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ واضح ہو جائے۔ حال یقتضی موافقتہ التزاما، کیا وہی تکلیف کا تنجز تقاضا کرتا ہے کہ بھئی انسان موافقت کرے اسی قط کی التزامن، التزامن بھی، التزامن یعنی دل سے بھی اس موافقت کا التزام کرے، اس کی رضا کا اظہار کرے۔ وہ تسلیم لہو، اور اس تکلیف کو تسلیم کرے، اعتقاداً و انقیاداً، انقیاداً کہتے ہیں فرما برداری کو، اعتقاداً یعنی مان لینا، تسلیماً و تسلیم لہو اعتقاداً۔ کما ہوا اللازم، جیسا کہ ہوا یعنی یہ رضا القلبی ضروری ہے، فی الاصول الدینیت والامور الاعتقادیت، جیسے کہ وہاں اعتقادی امور میں علم اور علم کے ساتھ ساتھ اپنے علم پر قلبی رضا بھی ضروری ہے۔ آیا وہی قلبی رضا جو وہاں ضروری ہے ادھر اعمال میں آ جاؤ تو آیا یہاں بھی یہ ضروری ہے، یعنی قط کو لازم ہے یا قط کو لازم نہیں ہے؟ بے حیث، یہ ہے اس یقتضی کے ساتھ تعلق، موافقتہ التزاماً بے حیث، کیا وہ تنجز تقاضا کرتا ہے کہ انسان کا دل موافق ہو، بے حیث انسان کا دل راضی ہو، دل کی رضا کا تقاضا کرتی ہے، بے حیث اس حیثیت سے کہ کان لہو یعنی وہ مکلف، اس مکلف کے لیے پھر امتثالان و طاعتان، دو اطاعتیں سمجھی جائیں، ایک اطاعت اس علم کی جو اس نے قلبی رضا سے کی ہے، دوسری اطاعت اس علم کی جو اس نے عملی موافقت سے کی ہے۔ احداہما بحسب القلب والجنان، جنان کہتے ہیں قلبی افعال کو، والاخرى بحسب العمل بالارکان، جو اس نے اس ارکان کو، اس وظیفے کو عملی طور پہ انجام دیا ہے۔ اچھا، تو پھر اگر تقاضا کرتی ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ یستحق العقوبۃ علی عدم الموافقۃ التزاما، اب اگر کوئی بندہ عمل انجام دیتا ہے لیکن دلی طور پہ راضی نہیں تھا، تو اس وقت پھر اس نے ایک عمل انجام دیا ہے، اس کا اسے ثواب ملے گا، اور جس کو انجام نہیں دیا ہے اس کی اسے سزا ملے گی۔ ٹھیک ہو گئی نا، کیونکہ دونوں کو ہم نے الگ الگ کر دیا۔ فیستحق العقوبۃ علی عدم الموافقۃ، تو وہ مستحق ہوگا عقوبت کا علی عدم الموافقۃ التزاما، جو التزاماً اس نے موافقت نہیں کیا اپنے علم کی، یعنی دل سے اس نے اپنے علم کو تسلیم نہیں کیا، دل سے اپنے علم کے اوپر راضی نہیں ہوا، تو اس علم پر دل سے راضی نہ ہونے کی سزا ملے گی، جیسا کہ راضی ہونے کی اسے جزا ملنی ہے۔ تو آیا کیا اس طرح ہے؟ وَلَوْ مَعَ الْمُوَافَقَةِ عَمْلًا، اگرچہ وہ عملی طور پہ کیا ہو، موافق ہو۔ یہ اشارہ دے رہا ہے اس آپشن کی طرف کہ جس میں انسان قلبی رضا کے بغیر عمل انجام دے دیتا۔ او لا یقتضی، یا اس قلبی رضا کا وہ قط
اور قات کا معاف کرنا، وہ قات جو ہے اس عملی رضا کا تقاضا نہیں کرتا ہے تو فلا یستحق العقوبۃ علیہ، وہ اس عقوبت کا مستحق نہیں ہوگا اگر وہ اس کے پاس قلبی رضا نہیں ہے مثلا تو، بل انما یستحقها، ہا کی ضمیر اس عقوبت کی طرف جا رہی ہے، وہ عقوبت کا مستحق ہوگا فقط اس صورت میں، کب؟ علی المخالفت العملیت، جب وہ عملی مخالفت کرے گا اپنے علم کی، اپنے قصد کی۔ بحث واضح ہو گئی؟ جی۔ اب بحث کے موضوع کے واضح ہونے کے بعد اب مصنف کیا بیان کرے گا؟ اپنا نظریہ۔ مصنف کہتے ہیں الحق ہوا الثانی، ثانی سے مراد لا یقتضی۔ ٹائم ہے ایسا ٹائم دیکھا 10:04۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔